بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں خواب کے اندر سانپ کو دیکھنے کے حوالے سے۔ مثلا خواب کے اندر اگر کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے، اور خواب کے اندر مختلف کلرز کے سانپ دیکھنا، سانپوں کے ساتھ لڑائی کرنا، بہت سارے سانپوں کو دیکھنا، سانپ کو مارنا یا سانپ کا ڈسنا یا سانپ سے بھاگنا، اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ریلیٹڈ صورتیں ہیں ان تمام صورتوں کی تعبیرات کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اور آپ نے اگر خواب کے اندر سانپ کی کوئی ایسی صورت دیکھی ہے جس کی بہت خطرناک تعبیر ہے، تو ہم اس سے بچنے کا عمل بھی، وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے، تاکہ روحانی طور پر آپ ایسی آفات سے محفوظ رہیں اور اللہ کی پناہ میں رہیں۔ تو جڑیے رہے گا، اس ویڈیو کو پورا سنیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو خواب کے ساتھ ساتھ خواب کے جو برے اثرات ہیں ان کو زائل کرنے کے لیے عملیات بھی بتائے جائیں گے۔ جی سامعین کرام، چلتے ہیں خواب کی طرف، یعنی خواب کے اندر سانپ کو دیکھنے کی کیا تعبیر اور کتنی صورتیں ہیں۔ سامعین کرام، خواب میں سانپ دیکھنا یا سانپ کا ڈسنا ایک اہم اور معنی خیز خواب سمجھا جاتا ہے۔ بعض مفسرین اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ اس سے دشمن بھی مراد ہوتا ہے، اس سے حسد کرنے والا آدمی بھی مراد ہوتا ہے، شر یا فتنے سے اس کی تمام تعبیرات جڑی ہوتی ہیں۔ مختلف حالات کے مطابق اس کی تعبیرات بھی مختلف ہو سکتی ہیں، کیونکہ بندے کی زندگی کے احوال اور خواب دیکھنے والے کی جو نوعیت ہوتی ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ تعبیر کی نسبت ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے جس بندے نے بھی خواب دیکھا ہوگا اس سے بات کرنے کے بعد یہ معلوم ہو سکے گا کہ آیا کہ خواب کی نوعیت کیا ہے اور خواب دیکھنے والے کی زندگی کے احوال کیا ہیں۔ پھر اس مناسبت کو دیکھتے ہوئے جو تعبیر بتائی جائے گی وہ بالکل پرفیکٹ ہوگی۔ چلتے ہیں، خواب میں سانپ دیکھنے کی جو عمومی تعبیرات ہیں وہ میں آپ کو ادھر بتا دیتا ہوں۔ خواب کے اندر سانپ کو دیکھنا، اکثر مفسرین اور معبرین کا یہ قول ہے کہ سانپ سے مراد دشمن ہوتا ہے۔ خواب میں سانپ کا دیکھنا چھپا ہوا دشمن یا حسد کرنے والا انسان ہوتا ہے، جو دکھاوے میں دوست ہوتا ہے مگر دل سے نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یعنی وہ آپ کی اچھائی سے، آپ کی ترقی سے، آپ کے کاروبار سے، آپ کی اولاد سے، آپ کے رزق سے، آپ کے مال سے وہ حسد کرتا ہے، اس کو جلن ہوتی ہے۔ تو وہ اندر میں تو اس کو جلن ہوتی ہے، حسد کرتا ہے، لیکن باہر وہ ظاہری طور پر آپ کے ساتھ ایسا تعلق ظاہر کرتا ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں اور آپ کا غمگسار ہوں۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص سانپ کو مختلف کلرز میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر بھی سن لیجئے۔ اگر خواب کے اندر کسی شخص نے سفید سانپ دیکھا تو یہ کمزور دشمن یا وہ دشمن جو صرف دل میں بغض رکھتا ہے، یعنی بس اسے قدرتی طور پر، فطری طور پر اس کے دل کے اندر آپ کی ذات کا بغض رکھا ہوا ہے، اور وہ کر کچھ نہیں سکتا، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ نقصان پہنچا پائے گا۔ اسی طرح اگر خواب کے اندر کسی شخص نے کالے سانپ کو دیکھا ہے تو اس سے مراد طاقتور، خطرناک اور نقصان دہ دشمن مراد ہوتا ہے۔ اگر ایسا کسی نے خواب دیکھا ہے تو صاحب خواب کو چاہیے کہ صدقہ کرے، خیرات کرے، کیونکہ صدقہ اللہ رب العزت صدقے کی برکت کی وجہ سے بندے پر آنے والی تمام آفات اور بلاؤں کو دور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح خواب کے اندر اگر کسی نے سبز کلر کا سانپ دیکھا ہے تو یہ مذہب یا دین کے لباس میں چھپا ہوا دشمن مراد ہوتا ہے، یا کسی نیک دکھنے والے شخص سے فتنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ یعنی بظاہر تو وہ بندہ ایسا ہے کہ وہ دیندار لگتا ہے، نیک لگتا ہے، اس کا رہن سہن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اس کا کھانا پینا، قیام طعام سب وہ سنت کے مطابق ہوتا ہے، مگر یہ اشارہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر بغض ہے، حسد ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر خواب کے اندر کسی شخص نے پیلا سانپ دیکھا، یعنی پیلے کلرز کا سانپ دیکھا، تو یہ بیماری یا جسمانی تکلیف کی علامت ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر خواب کے اندر آپ نے پیلے رنگ کا سانپ دیکھا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ بیمار ہو سکتے ہیں، مگر یہ بیماری طویل نہیں ہوگی بلکہ مختصر وقت کے لیے ہوگی اور پھر ختم ہو جائے گی۔
خواب میں اب چلتے ہیں کہ اگر کسی نے دیکھا کہ سانپ نے اس کو ڈس لیا ہے تو یہ جانتے ہیں کہ اس کی کتنی صورتیں اور اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے اور کتنے اس کے مضر اثرات انسان کی زندگی پر پڑ سکتے ہیں، تو اس کے لیے بچنے کا کوئی عمل، وظیفہ، روحانی عملیات وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ سامعین کرام، خواب کے اندر اگر کسی شخص نے دیکھا کہ اس کو سانپ نے ڈسا ہے تو دشمن کی طرف سے نقصان یا چالاکی کے ساتھ آپ کو دھوکہ دینے میں کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر خواب میں سانپ نے کاٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن عملی طور پر نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گا یا فتنہ اور تکلیف کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر خواب کے اندر کسی شخص نے دیکھا کہ اس کو سانپ نے کاٹا ہے اور اس کاٹنے سے درد یا زہر محسوس ہوا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دشمن کی سازش یا حسد کا اثر زندگی میں نمایاں طور پر محسوس ہوگا۔ مثلا رزق میں بندش آ جائے گی، گھریلو جھگڑے فساد شروع ہو جائیں گے، کاروبار میں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ صدقہ کریں، سب سے پہلے صدقہ کریں۔ صدقے سے اللہ رب العزت آپ پر آنے والی بلاؤں اور پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو روحانی عملیات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خواب میں اگر کوئی شخص دیکھے کہ سانپ کے ساتھ لڑائی کرتا ہے اور سانپ کو مار دیتا ہے، اگر آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ سانپ کو مار دیتے ہیں تو یہ فتح، کامیابی کی علامت ہے کہ آپ اپنے دشمن پر غالب آ جائیں گے۔ جو بھی دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے آپ اس پر غالب آ جائیں گے، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ سانپ کے ساتھ لڑتا ہے مگر سانپ کو مارا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دشمنی یا آزمائش جاری رہے گی مگر فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ یعنی جو بندہ آپ سے دشمنی کرتا ہے، آپ کا بغض رکھتا ہے، حسد کرتا ہے آپ سے، تو وہ اپنے دل کے اندر وہ کرتا رہے گا، یعنی معاملہ کہیں ختم نہیں ہوگا۔ اس خواب کی روشنی میں جو احتیاط کرنی چاہیے ہوتی ہے، یعنی خواب کے اندر جو آپ نے جو تعبیرات سنی ہے تو ان تعبیرات کی روشنی میں جو احتیاط ہیں اور روحانی عملیات ہیں وہ آپ سن لیجئے کہ ان کی برکت کی وجہ سے، ان عملیات کی، ان وظائف کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت انشاءاللہ عز و جل آپ کو ان تمام پریشانیوں سے، آپ کو اپنے دشمن سے، حسد کرنے والے سے، بغض کرنے والے سے اور جیسا بھی دشمن ہے اس سے اپنی پناہ نصیب فرما دیں گے۔ جی سنیے سامعین کرام، معوذتین یعنی دو صورتیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں قرآن پاک کی آخری دو صورتیں، اور آیت الکرسی کا کثرت سے ورد کریں۔ اگر کسی نے ایسے خواب دیکھے ہیں جو میں نے بیان کی ہیں، ایسی تعبیرات بیان کی ہیں، اگر اسی طرح اسی قسم کا کسی نے خواب دیکھا ہے تو وہ معوذتین یعنی سورۃ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور آیت الکرسی کا کثرت کے ساتھ ورد کیا کرے۔ نماز کی پابندی کریں، صبح شام کے اذکار کو معمول بنائیں، یعنی سنت اذکار جو ہیں ان کا معمول بنا لیں۔ حسد، جادو سے بچنے کے لیے یہ سورہ قلم کی آیت ہے 51 اور 52، یعنی وَإِن يَكَادُ سے شروع ہو رہی ہے سورۃ قلم کی 51 اور 52 نمبر کی تلاوت آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کی تلاوت بھی کثرت کے ساتھ کریں گے، یعنی ہر نماز کے بعد آپ 10 مرتبہ، 15 مرتبہ، 20 مرتبہ، جتنا آپ کو اللہ توفیق دے اتنا آپ زیادہ کثرت کے ساتھ ان دو آیات کی بھی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ کو ایسے خواب بار بار آتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ صدقہ بھی کریں اور کسی عالم یعنی معبر جو خوابوں کی تعبیر کا علم جانتا ہو، آپ اس سے اپنا خواب بھی بیان کریں اور اسے اپنی تمام صورتحال سے آگاہ کریں، اور کسی ایسے بندے کو اپنا خواب نہیں بتانا، یہ ذہن نشین کر لیں، کسی ایسے بندے کو خواب نہیں بتانا جو خواب کی تعبیر کا علم نہ جانتا ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر مل چکی ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت میرے اور آپ کے خوابوں کو ہمارے لیے باعث رحمت اور برکت بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔